بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ ایک زمانہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی انسانوں کی حفاظت کے لیے مسخر کر دیا تھا، اور اب ایک زمانہ ایسا ہے کہ انسان بھی انسانوں کو ڈسنے لگ گئے ہیں، یعنی کہ انسان بھی جانوروں سے بدتر ہو گئے ہیں، اور اس طرح کا سلوک انسانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ یہ سب تقویٰ اور پرہیزگاری کا نتیجہ تھے۔ حضرت اعلیٰ بن حضرمی رضی اللہ تعالی عنہ کو جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے بحرین کا گورنر بنا کر بھیجا، تو وہ واپسی پر خلیج فارس پر پہنچے تھے، تو پیچھے دشمن تھے، ان کوئی بھی راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو پھر حضرت اعلیٰ بن حضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اللہ پہ بھروسہ رکھتے ہوئے اب سمندر میں کود جائیں سارے۔ تو سب نے سمندر میں چھلانگ لگا دی، ہاتھیوں اور گھوڑوں سمیت۔ تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ پانی ایسا ٹھنڈا ہو گیا تھا کہ زمین پر سارا ایسے بچ فرش بن گیا تھا پانی۔ تو ان کے نہ ہی وہ خشک گلے ہوئے تھے، انہوں نے بغیر گلے ہوئے، بغیر نقصان کے سمندر پار کر لیا تھا۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جانوروں سے، سمندروں سے، ہر چیز سے انسانوں کی حفاظت کی ہے۔ وہ سبب تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ پہ بھروسہ ایسے رکھتے تھے، ان کا توکل تھا اللہ تعالیٰ پہ، مال و اسباب کے بغیر بھی ان کا یہ اللہ تعالیٰ پہ توکل ایسا تھا۔ لیکن آج کے دور میں انسان کا دشمن بنا ہوا ہے، ہر طرف انسان کو کھائے جا رہا ہے۔ دشمنی اس قدر بڑھ گئی ہے کہ انسان کے دل میں بغض اتنا بڑھ چکا ہے کہ انسان کے دل میں کیا چھپا ہوا ہے اسے انسان بھی نہیں جانتا، اسے خود بھی نہیں پتہ ہوتا کہ میرے اندر کتنا بغض بڑھا ہوا ہے۔ تو اسی لیے ہر وقت اللہ تعالیٰ سے بغض کی گناہ ماننی چاہیے۔ جیسے سرگودا کا واقعہ کبھی پیش آیا، دل دہلا دینے والا واقعہ تھا کہ جو بیٹی، میں تو اتنے دن بے چین رہی ہوں اس واقعہ کو سن کے کہ میری نیند ہی غائب ہو گئی تھی کہ اس طرح بھی کوئی ظلم کرتا ہے کسی کی بیٹی کے ساتھ، جیسے منتہا فاطمہ کے ساتھ، منتہا زہرا کے ساتھ ہوا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے اور ان کو منتہا زہرا کی بخشش فرمائے اور اس کی درجات بلند کرے اور اس کے دشمنوں کو کیسے تک پہنچائے۔ تو جی اللہ تعالیٰ اسی طرح کے کئی واقعات ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی زندگی سے ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو بھی ان کو پر مسخر کر دیا تھا کہ وہ ان کی حفاظت کریں۔ جنگل میں جب وہ گزرتے تھے کہ وہ شیر جو ہے وہ ان کی حفاظت کرتے تھے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا قانونی قدرت ہے کہ جب انسان ہاتھ سے بھر جاتا ہے، گناہوں کی دلدل میں گھس جاتا ہے، گناہ اور ثواب میں کوئی فرق ہی نہیں محسوس کرتا، تو پھر اللہ تعالیٰ کا قانونی قدرت بھی یہی ہوتا ہے کہ وہ اسباب ہوتے ہوئے بھی انسان بے چین رہتا ہے، اس کے دل میں بے چینی بڑھ جاتی ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہونا چاہیے، مکمل اس کی ذات پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ یا اللہ ہمیں ویسا مسلمان بنا جیسے تو ہمیں پسند کرتا ہے، ہمارے اسباب، ہمارا توکل سارا تجھ پر ہو، بھروسہ تجھ پر ہو، تو ہی ہماری مشکل کو آسان بنا دے اور تو ہی ہماری مصیبتوں کو دور فرما۔ ہماری خوشیاں بھی ویسی ہونی چاہیے جیسے دین اسلام کا حکم ہے، اور ہمارے غم بھی ویسے ہی ہونے چاہیے جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ تو اسی لیے حد سے تجاوز نہیں کرنا چاہیے ہر معاملات میں، اللہ تعالیٰ کی ذات پر مکمل بھروسہ اور یقین ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ویسے مسلمان بنا دے، ویسا توکل کرنے والا بنا دے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم فرماتے تھے، اور ان کا ایمان اتنا زیادہ مضبوط تھا کہ وہ نظر اٹھا کر میلی آنکھ سے بھی کسی عورت کی طرف نہیں دیکھتے تھے۔ ایک زمانہ تھا کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب عورتیں پیدل چل کر سفر کر لیتی تھی، اور وہ زمانہ تھا کہ کوئی عورت، کسی مرد کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ کسی عورت کی طرف میلی آنکھ سے بھی دیکھے۔ اور ایک زمانہ یہ ہے کہ عورتیں جو ہے لوارث ہوئی پڑی ہیں، کوئی عورت باہر نہیں نکل سکتی، کوئی لڑکا نہیں، بچے نہیں نکل سکتے۔ اب اللہ تعالیٰ کی ذات پر بھروسہ رکھے کہ اللہ تعالیٰ ہم پر رحم فرمائے اور ہمارا علاج سنوار دیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، ایک حدیث میں ہے کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر ویسا یقین رکھو جیسے پرندے کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ بھی تم
تم پر ایسی بارش کرے گا کہ تم گمان بھی نہیں رکھو گے. صبح رات کو بارش کریں گے اللہ تعالیٰ اور دن کو وہاں سے روزی دیں گے جہاں سے تم گمان بھی نہیں کرتے. اگر ہم ویسا بھروسہ کریں اللہ تعالیٰ پر جیسا رکھنے کا حق ہے تو پھر اللہ تعالیٰ بھی ہمارے سارے کام سنوار دیں گے, ہماری مشکلوں کو آسان کر دیں گے, ہمارے بے چین دلوں کو میں چین ڈال دیں گے. یہ جو سارے واقعات ہو رہی ہے دین اسلام سے دوری کے واقعات, تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہر شر سے, ہر دشمن کے شر سے محفوظ رکھے ہماری پاس. اور پلیز میرے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. دعا میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.